السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں اسدالدین اویسی، آپ کی صاحبزادی کی شادی ہو رہی میاں، اور بھی صاحبزادیاں ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور صالح نوجوانوں سے شادی ہو، اور آپ کی نسلوں میں صلحاء پیدا ہوں، اور جو آپ کی زندگی کا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا حسنات کا سامان بنے، اور وہ لوگ خوش رہیں اپنی زندگی میں سب۔ لیکن اس زمن میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا تھا میاں، دو تین باتیں، زیادہ نہیں۔ وہ یہ کہ آپ شادی نہایت دھوم دھام سے اور شاندار طریقے سے کر رہے ہیں میاں۔ یہ کس کی شان کی شادی ہے میاں؟ یہ امبانی اڈانی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ان کے شان کے، تو اتنے احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہے میاں؟ ماشاءاللہ آپ اتنے لائق آدمی ہیں، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دے دیتے، سمبت پاترا وغیرہ، آپ پانی نہیں مانگتے، بالکل کتے بلیوں کے ساتھ سامنے سے تمہارے نکل جاتے۔ لیکن تمہاری لیاقت کو کیا ہوگا میاں؟ پوری بیگن میں مل گئی یار وہ لیاقت تمہاری، کیا ہو گیا اس کو؟ اتنے احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہے تم؟ امبانی اور اڈانی اور یہ تمام لوگوں کی اتباع، ان کی سنت پہ عمل کیوں کر رہی تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد تم احساس کمتری کا شکار کیسا ہو سکتے؟ وہ ایسا پیغام لائے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فلاح کی ضمانت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ مقبول نہیں ہے، قبول ہرگز نہیں ہوگا کوئی اور طریقہ۔ اور اس شادی سے، جس شادی سے اس طرز کی تم شادی کرنے والے ہیں اپنی بچی کی، رقاصاؤں کو بلا رہے ہیں، دھوم دھام سے بربادی خانے سجا رہے ہیں تم، اس کا اثر کیا ہوگا میاں ملت پہ؟ یعنی لاکھوں لوگ تمہاری تکلیف، یہ نہیں بول رہا ہوں کہ صرف تمہاری حرام خوری سے وہ لوگ متاثر ہوں گے، نہیں، وہ خود کمینے ہیں حرام زادے، وہ چھوڑ دو تم مسلمان، وہ اپنی، اور ایسے لاکھوں لوگ قرضوں میں ڈوبیں گے، چوطرف سے پیسے لیں گے، پیسہ تباہ کریں گے، مفلسی، محتاجگی اور قہبہ خانے کھل جائیں گے اس کی وجہ سے، تباہی مچیں گی۔ جو پہلے سے کون سی قوم میں تباہی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہے، جو کچھ ہے اس کو بھی تباہ کر دیں گے، اس کے ذمہ دار بنیں گے تم۔ پہلے ہی مارکیٹ خراب ہے، تمہارے جو حرام خور، جو گنڈے، جو بربادی خانوں کے جو مالک ہے، شادی خانے نہیں بولتا میں، تمام جو بربادی خانوں کے مالک ہے، سودوں پہ پیسے دے رہے ہیں، قربہ خانے چلا رہے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیے میاں۔ اب اب یہ کیا کر رہے میاں؟ اچھا پوری ملت کو، قوم کو ہٹاؤ، بازو نکال کے پھینک دو، تم سارے ڈھکوسلے، تم سے بڑھ کے کون جانتا؟ سب کی گردن، سب کا وبال اپنی گردن پہ لے رہی میاں تم تو، اور تمہاری بچی صاحبزادی کی شادی میں جو شریک ہوں گے، جو غفلے، جو کمینے آئیں گے، اس کا وبال بھی تم اپنی گردن پہ لے رہے۔ حضور کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ ایک پیسہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے خرچہ نہیں ہونا ہے، سیدھا سیدھا نکاح ہونا، اپنے اپنے گھر کو چلے جانا۔ ولیمہ لڑکے کی سطح پہ، اپنے بالکل ماڈسٹ سطح پہ، بالکل کم سے کم پیسوں میں اپنے گھر پہ لوگ کر لیے، چلتے پھرتے نظر آئے۔ زندگی میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کسی کے پاس نہیں ہوتا تو انہیں یہ چھچورے حرکتہ کرتا، سرکس بناتا میاں۔ تمہارے پاس اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمانوں کے قائد ہونے کی حیثیت سے، نام نہادی سے ہی کیا کر رہی میاں تم؟ اتنے لوگ جب سب آ رہے ہیں شادیوں میں، تباہی مچائیں گے، لڑکے والے ولیمہ اپنی سطح پہ کر لے رہے، اور بول دو، سب کو بول دو، یہ بھٹے چوروں کو بلا رہے تم، وہ منسٹر کو بلا رہے، اس کو بلا رہے، ضرورت نہیں ہے، اعلان کر دو، توبہ کرو پہلے تو، اٹھو رات کو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے وضو بناؤ، غسل کرو، توبہ کرو، اللہ میاں میں کیا کرنے جا رہا تھا، آپ کا غضب لینے جا رہا تھا میں، اس کے بعد اعلان کرو کہ نہیں، میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ میں شادی کروں گا اپنی صاحبزادیوں کی، اسی پہ رخصت کروں گا، اور میں کسی کو نہیں بلا رہا ہوں، کینسل کر دے رہا ہوں، اور یہ اس کو بالکل فیملی افیئر ہے، میرا گھر کا افیئر ہے، شکریہ، آپ لوگ دعا دیجیے، ختم کر دو، اور اس کا بڑا مثبت اثر پڑے گا۔ دوسروں کے اوپر کیا پڑتا اثر وہ چھوڑ دو، ملت تباہ ہو رہی، واقعی تباہ ہو رہی، وہ سب چھوڑ دو، تمہاری گردن پہ آ رہا ہے نا میاں۔ ایک منٹ کے واسطے تصور کرو، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، لے کے جا کے ڈھکل دیے، نماز پڑھ لیے، لے کے جا کے ڈال دیے، اطراف تمہارے صافہ پڑے ہوئے ہیں، بچھوا پڑے ہوئے ہیں،
کیا تم بچ سکتے میاں؟ تم بچ سکتے نا، میں بچ سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا میاں، نہ تم کو کوئی بچا سکتا نہ میرے کو کوئی بچا سکتا. زندگی ہے، خود کو بچا لو اللہ کے غضب سے. 50 سال عمر ہو گئی تمہاری، اور کتنے سال رہ لیں گے میاں تم اس کے بعد؟ تم تو بولتے نا مسلمان ہیں، تم اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ ایمان ہے بولتے، اس کے بعد کیا ہوگا میاں؟ دیکھو میاں، بٹے بازی چھوڑو، سدھر جاؤ خدا کے واسطے. خدا کے، میں تمہارا ایک مخلص بھائی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.